بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے مردوں کے احوال بیان کرنے کے بعد عورتوں کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اصحاب فرائض میں سے 4 مرد تھے جن کے احوال کو ذکر کر دیا گیا اور 8 عورتیں تھیں، ان کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ محض اتفاق ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے مردوں میں سب سے آخر میں شوہر کو رکھا اور عورتوں میں سب سے پہلے بیوی کو رکھا۔ تو فرماتے ہیں اما للزوجاتی فحالتان، اب رہا بیویاں تو ان کی 2 حالتیں ہیں، یعنی اگر مرنے والے نے ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں چھوڑی ہیں اور مال چھوڑا ہے تو ان بیویوں کا اس مال میں کتنا حصہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے؟ الربع، یعنی بیویوں کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا، للواحدتی فصاعدتاً، ایک ہو یا اس سے زیادہ ہو، یعنی ایک بیوی ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اگر 4 بھی بیویاں ہیں تو چاروں بیویوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی حصہ ملے گا، اور اس چوتھائی حصے میں سے چاروں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ چوتھائی ملے گا، اس لیے کہ اگر ہر ایک کو الگ الگ چوتھا حصہ دیا جائے گا تو بعض صورتوں میں جو باقی اصحاب فرائض ہیں یا عصبہ ہیں وہ نل ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیسے؟ مثلا مرنے والے نے 4 بیویاں چھوڑی، ایک بیٹا چھوڑا، اب اصحاب فرائض میں سے کون ہے؟ صرف بیویاں ہیں، اب بیویوں کو ملے گا چوتھا حصہ، تو مسئلہ کتنے سے بنا؟ 4 سے مسئلہ بنایا اور ہر ایک بیوی کو چوتھا حصہ دے دیا، تو وہ 4 سے جو مسئلہ بنایا تھا ایک ایک ہر بیوی کو دے دیا، کوئی مال ہی نہیں بچا جس کا وارث بیٹا بنے، جو بیٹے کو ملے۔ تو اس لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بیویوں کو ان کی جتنی بھی تعداد ہے، 3 ہوں یا 4 ہوں، سب کو چوتھا حصہ دیا جائے گا اور چوتھے حصے میں سے ان میں آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک ہو تو اکیلی چوتھے حصے کی مالک، اور اگر 2 ہیں تو دونوں میں برابر برابر، 3 ہیں تو تینوں میں برابر برابر، اور 4 ہیں تو چاروں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ چوتھا حصہ کب ملے گا؟ عند عدم الولدی و ولد الابنی و ان سفلا، تو یہ جب ہے جب کہ مرنے والے نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، نہ تو کوئی مذکر اولاد چھوڑی ہو اور نہ ہی مؤنث اولاد چھوڑی ہو، اسی طرح اس نے جو ہے کوئی اولاد تو نہیں چھوڑی اور ساتھ میں اس نے اپنے بیٹے کی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو۔ اگر بیٹے کی اولاد چھوڑی ہوگی تب بھی بیوی کو چوتھائی حصہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس کی نسل میں سے اس کی سگی اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو تب اس کو چوتھا حصہ نہیں ملے گا، اور اگر نہ تو اس کی سگی اولاد موجود ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، سگی اولاد تو موجود نہیں ہے، بیٹے کی کوئی اولاد موجود ہے، تب بھی بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ان کی غیر موجودگی میں ملے گا جب یہ موجود نہ ہو۔ تو اس کو مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ مثلا زید کا انتقال ہوا، زید نے بیویاں چھوڑی، 2 بیویاں چھوڑی اور باپ چھوڑا۔ اب یہ باپ کی حالت میں آپ نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی بیٹے کی اولاد ہو تو باپ کون ہوتا ہے؟ اسبا ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں باپ ہو گیا اسبا، اور 2 بیویاں ہیں وہ اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ اب اصحاب فرائض کا جو عدد ہوتا ہے اگر وہ تنہا ہیں تو اسی عدد سے ہم مسئلہ بناتے ہیں، تو ان کو کیا ملنا ہے؟ چوتھا حصہ ملنا ہے۔ تو مسئلہ ہم نے بنایا، یعنی کل مال کے کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ 2 بیویوں کو دے دیا گیا اور باقی جو 3 حصے بچے وہ باپ کو دے دیے گئے۔ اب یہ جو چوتھا حصہ بیویوں کو دیا گیا ہے یہ دونوں بیویوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ تو بیوی کی پہلی حالت کیا ہے کہ اس کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا، جبکہ نہ تو کوئی سگی اولاد ہو اور نہ ہی بیٹے کی کوئی اولاد ہو نیچے تک۔ آگے فرماتے ہیں دوسری حالت کیا ہے؟ والثمن، دوسری حالت ہے ثمن، یعنی کل مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ مال کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8 حصوں میں سے ایک حصہ بیویوں کو دے دیا جائے گا اور ان میں آپس میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہے؟ مع الولدی، جبکہ میت نے، مرنے والے نے کوئی اولاد چھوڑی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، او ولد الابنی، یا سگی اولاد تو نہیں چھوڑی لیکن بیٹے کی کوئی اولاد چھوڑی ہے، و ان سفلا، اگرچہ نیچے تک ہو، تو بیویوں کو کیا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ مسئلہ کیسے بنائیں گے؟ مثلا زید کا انتقال ہوا، زید نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیوی چھوڑی۔ اب بیٹا اسبا ہوتا ہے اور بیوی اصحاب فرائض میں سے ہے، تو اصحاب فرائض اس کو حصہ کیا ملے گا بیٹے کی موجودگی میں؟ 8واں حصہ۔ تو مسئلہ بنائیں گے 8 سے، یعنی زید کا جو مال ہے اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 8 حصوں میں سے ایک حصہ بیوی کو دے دیا جائے گا اور باقی جو بچا ہے وہ بیٹوں کو ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں بیوی کی حالت بیان کرنے کے بعد اب حقیقی بیٹیوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں احوال بنات الصلب، بنات صلب یعنی حقیقی بیٹیاں، سگی بیٹیاں، ان کا کیا ہے معاملہ؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ، اب رہا بنات صلب، فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، تو ان کی 3 حالتیں ہیں، یعنی زید کا انتقال ہوا، زید نے اپنی بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو ان بیٹیوں کو زید کے بچے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ فرماتے ہیں النصف، پہلی حالت کیا ہے کہ کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، للواحدہ، ایک کے لیے، کس کے لیے؟ ایک کے لیے، کہ زید کا انتقال ہوا، زید نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، بیوی چھوڑی ہے، تو بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن مل جائے گا، اور اس کو یعنی جو بیٹی ہے اس کو کیا ملے گا؟ کل مال کے آدھا حصہ اس کو ملے گا، یعنی نصف ملے گا اگر ایک بیٹی چھوڑی ہے۔ آگے دوسری حالت کیا ہے؟ والثلثان، اور اس کو کل مال کا 2/3 ملے گا، کل مال کا 2/3 ملے گا، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے بیٹیوں کو 2 حصے بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے۔ یہ کب ہے؟ للاثنتین فصاعدتاً، جبکہ 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کل مال کا 2/3 حصہ ان کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ 2/3 آپ سمجھ گئے، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے کیا ہوگا؟ 3 حصوں میں سے 2 حصے ان بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے، اور پھر ان بیٹیوں کے درمیان چاہے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ان کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو جب ہوا جب کہ کوئی بیٹا نہ ہو، صرف بیٹی بیٹی ہو، ایک ہو یا 2، ایک ہو تو آدھا مال مل جائے گا، اور 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 مال مل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَعَ الْإِبْنِ، اور اگر میت نے بیٹا بھی چھوڑا ہے تو فرماتے ہیں اور بیٹے کے ساتھ، یعنی زید کا انتقال ہوا، زید نے بیٹا اور بیٹی دونوں چھوڑے، تو فرماتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مذکر کے لیے عورت سے 2 گنا ہوگا، یعنی عورت جو مرد ہوگا یعنی بیٹا ہوگا اس کو عورت سے ڈبل ملے گا۔ مثلاً کیا ہے کہ مثلاً مال کے 3 حصے ہوئے، 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے اور 1 حصہ بیٹیوں کو مل جائے گا۔ کیسے؟ وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ، اور وہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ کیسے عصبہ بنا دے گا؟ کہ اب پہلے اصحاب فرائض میں تھی بیٹیاں، کب؟ جب کہ کوئی بیٹا نہیں تھا، جیسے ہی بیٹا ساتھ میں آیا تو اب وہ عصبہ ہو جائیں گی، اور عصبہ ہونے کی طرز پر ان کو کیا ملے گا؟ ترکہ ملے گا، اور اس کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں کا 2 گنا ملے گا۔ مثلاً مان لیجئے کہ زید کا انتقال ہوا، زید نے کیا چھوڑا؟ 2 بیٹیاں چھوڑی، 1 بیٹا چھوڑا، 2 بیٹیاں چھوڑی، 1 بیٹا چھوڑا، تو اب مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کیا کہ 2 بیٹیاں چھوڑی، 1 بیٹا چھوڑا ہے، اور یہ آپ نے جان لیا کہ بیٹے کو بیٹیوں کو 2 گنا ملے گا، تو بیٹیاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، تو اب یہاں 2 بیٹے فرض کر لیے جائیں گے، کیونکہ 1 بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملنا ہے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، تو اب کل مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 4 حصوں میں سے 2 بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے اور 2 بیٹے کو دے دیے جائیں گے۔